السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے سعودی عربیہ کا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جائے نا، پھر وہ دنیا کی کسی بات سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جائے وہ دنیا کا ہر غلط کام چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کام کو پکڑ لیتا ہے۔ سعودی عربیہ بریدہ القصیم کا ایک واقعہ ہے کہ دو نوجوان تھے، آپس میں موج مستی کر رہے تھے کہ ایک نوجوان نے تھوڑا سا موج مستی زیادہ کر دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سر کے بل زمین پہ گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ موت ہونے کے بعد نوجوان کے گھر والوں نے، یعنی جس کی موت ہوئی اس کے گھر والوں نے پولیس بلائی اور اس نوجوان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نوجوان کے گھر والوں نے موت کے بدلے موت کا مطالعہ لیا، موت کے بدلے موت کا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں موت ہی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہاں کے جو کورٹ جج وغیرہ نوجوان کی صحت اور نوجوان کی عمر دیکھ کے لوگوں نے ان قبیلے والوں کو بہت سمجھایا۔ پہلے پولیس والوں نے سمجھایا، پھر کورٹ بلا کے سمجھائی کہ کچھ گاؤں کا معاملہ تھا اور دونوں اچھے دوست تھے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا نے کورٹ تو فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ لوگ نہیں مانیں گے، موت کے بدلے اگر آپ لوگوں کو موت ہی چاہیے تو کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کا سر قلم کریں گے، مگر اسی گاؤں میں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم لے جا کے کہیں اور کریں، نہیں، اسی گاؤں میں کریں گے۔ یہ کورٹ کا فیصلہ آیا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا نوجوان تھا جس کے ہاتھ سے یہ خطا ہوئی تھی، اس کو منہ پہ کپڑا باندھ کے میدان میں لایا گیا۔ پولیس والے چاروں طرف سے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے اللہ کی دہائی دی۔ اس میدان میں اس بچے کے بیٹھا دیا گیا گردن کاٹنے کے، لوگوں نے اللہ کی دعائی دی، رسول کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کرنے والے تھے۔ لوگوں نے بڑے بڑے حوالے دیے، مگر اس کے گھر والوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد پولیس والوں کا آرڈر ہوتا ہے کہ نوجوان کے سر قلم کر دیے جائے۔ جو سر قلم کرنے والا جلاد ہوتا ہے، جب وہ اپنی تلوار لے کے چلا تو اس قبیلے، یعنی اس نوجوان کا جس کی موت ہوئی تھی، اس کا ایک بھائی تھا، جو بھی تھا، بھائی تھا، بیٹے کا لڑکا تھا، جو بھی تھا، وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور نبی کی باتیں یاد آئی اور وہ جا کے جلاد کو روک دیا اور بولا ہم اسے معاف کرتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی مطالعہ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس بچے کی طرف بڑے غور سے لوگوں نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس کو بڑی شاباشی جس کو کہا جاتا ہے ملی، اور لوگوں نے اس کی بڑی مہربانی، بڑی شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد جب وہ معاف کیا تو اس قبیلے کے کچھ اور لوگ تھے جو چھوٹوں من سے تھے، انہوں نے بھی معاف کیا۔ اڑے ہوئے جو بڑے لوگ تھے، جب دیکھے کہ قبیلے کے کچھ زیادہ لوگ ہی، قبیلہ یہاں خاندان کو کہا جاتا ہے، کچھ زیادہ لوگ اس کے پکش میں چلے گئے اور ہم چند لوگ بچے ہوئے ہیں جو معاف کرنے کو راضی نہیں ہیں، تو مجبوراً انہیں بھی واپس آنا پڑا۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، یہ ہمارے اللہ کا کرشمہ ہے کہ جس کی موت نہ ہو، دنیا کا
کوئی بندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، معاف کرنے والے بنو۔ ہر چیز مطالعہ پہ نہیں چلتی، معاف کرنے والے بنو، معافی مانگنے والے بنو۔ اور یہ سبق یاد رکھو کہ معاف کرنے والے سے اور معافی مانگنے والے سے اللہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مذہب کسی بھی مذہب کا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے ادب اور پیار سے بات کرتے تھے، یہاں تک کہ جانور، پتھر، پیڑ پودے، ہر جدھر سے وہ گزرتے تھے ہر آدمی ان کے لیے دعا، یہاں تک کہ پتھر بھی دعا کرتے تھے، پیڑ پودے بھی جھک جاتے تھے۔ تو سوچئے ہمارے نبی کا دل کیسا تھا کہ جس کے چلنے سے، اور وہ کیسے معاف کرنے والے تھے۔ اور ہمارے نبی کا پیغام یاد رکھو اور ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، انشاءاللہ آپ کی دنیا میں، آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور ہمیشہ استغفار پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں انشاءاللہ، اور نماز کو قائم رکھیں اور نماز سے کبھی غافل نہ رہیں انشاءاللہ۔